बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस ख़तरनाक गेम की जो पंजाब हुकूमत की तरफ से खेली जा रही है। याद होगा आपको 19 नवंबर 2019, ये तारीख़ कभी ना भूलिएगा। ये वो दिन था जब नवाज़ शरीफ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया गया था। बीमारियां जो मरियम नवाज़ साहिबा ने बनाई थी, इतनी लंबी फहरिस्त थी उसकी कि सब ने कानों को हाथ लगा दिया था कि सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को एक प्रेगनेंसी नहीं है, बाकी तकरीबन सारी बीमारियां। ये उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसके बाद जो मेडिकल समझने वाले लोग थे उनका ये तज्जिया था, ये मेरा तज्जिया नहीं है। इसके अलावा आज अगर अपनी ज़िंदगी के ख़तरात के बारे में इमरान खान तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी इदारे या अदलिया जो है वो इंटरवीन करे, या बुशरा बीबी जो है वो बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ कैसे खेला जा रहा है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब में बैठ के टॉन्ट करती हैं, ताने देती हैं कि ये कैसा जहर है, ये कैसा जहर है जिस पर मियाँ और बीवी राज़ी नहीं है कि एक मौक़िफ़ देना है। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। शुरू करते हैं। आज खान साहब का केस था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जिसमें अलकादर ट्रस्ट, आपको याद होगा, चलता रहा मामला। आज उसमें नैब ने जो है एक गवाह पेश किया और 6 अप्रैल तक इसकी जो है ना समात मुलतवी हो गई है। ख़ास चीज़ इसमें केस की समात नहीं थी, ख़ास चीज़ में ये थी कि खान साहब आए, उन्होंने जज साहब को मतवज्जो किया और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बुशरा बीबी जो हैं उनको जहर दिया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा ने अपना बयान जो मीडिया के सामने रखा वो ये था, खाने में जहर मिलाने पर बुशरा बीबी और इमरान खान का तीसरा मौक़िफ़ सामने आ गया। कमरा अदालत में बुशरा बीबी की सिर्फ एक व्लागर से अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश का इज़हार। बुशरा बीबी ने वहाँ, जब मीडिया के ये सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, तो वहाँ समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे। मीडिया के लोगों से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ समी इब्राहिम साहब से बात की। और जो भी वो भुगत रही हैं, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जो उनको खाने में दिया जा रहा है, या उनकी नकलो हरकत पर जो पाबंदी है, जो मर्द पुलिस एहलकार उनके दरवाजे के बाहर जो हैं वो खड़े किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, उस हवाले से उन्होंने पूरी जो रूदाद है ना वो समी इब्राहिम साहब को बताई। उन्होंने किसी भी मीडिया के नुमाइंदे से बात नहीं की। इसके बाद वो कहती हैं कि गुज़श्ता समात पर मैंने जो खान साहब की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात पर बात की, मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शब मेराज के रोज़ यहाँ पर वो बताती हैं कि उनके साथ हुआ कब और कैसे ये जहर अफशानी वाला मामला ये कब से शुरू हुआ। शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में हारपिक जिससे बाथरूम या क्लीनिंग की जाती है, वो हारपिक जो है वो कहती हैं कि उसके 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि हारपिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। जो निशानियाँ सामने आई, जो अलामात इनकी सामने आई, उस पर खान साहब ने भी मीडिया को आगाह किया। मुझे आंखों में सोजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ रहती है, खाना और पीना भी कड़वा लगता है। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था खाने में हारपिक डाला गया है, उसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। तो जो पिछली समात पर उन्होंने मीडिया को बताया था कि मर्द एहलकार जो है उनके दरवाजे के बाहर हर वक्त खड़े रहते हैं, उन्हें दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनकी खिड़कियों पर भी जो है काले पेपर लगा दिए गए हैं कि बाहर से कोई रोशनी भी उनके कमरे में दाखिल ना हो। तो उस हवाले से अब उन्होंने नया बयान दिया है कि मेरे साथ सलूक अब बेहतर हो गया, लेकिन खाने में जहर शामिल किया गया है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई है। पहले आपकी जानिब से बयान आया कि शहद में कुछ मिलाया गया, अब कहा जा रहा है कि हारपिक खाने में डाला गया। ये सहाफ़ी एक ने उनसे सवाल किया तो उसका जवाब उन्होंने दिया, पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हारपिक मिलाया गया। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास सबूत क्या है? बुशरा बीबी ने कहा कि मैं कहाँ से सबूत लाऊं, अभी अलामात जो हैं वो सामने आ रही हैं। आंखों में सोजश, मैदे और सीने में दर्द महसूस होती है, और जो भी खाना पीना वो खाती हैं उसका टेस्ट जो है उन्हें कड़वा महसूस होता है। बुशरा बीबी के रवैये पर सहाफ़ियों का इमरान खान से एहतजाज। बुशरा बीबी ने क्योंकि मीडिया को डील नहीं किया, उसके बाद वो समी इब्राहिम साहब उनको मिले तो वो साइड पर जाकर समी इब्राहिम साहब से बात करने में लागी और उनको अपनी जो है वो सारी स्टोरी उन्होंने बताई। इसके बाद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो मीडिया से गुफ्तगू के लिए, क्योंकि ये मामला अंदर कोर्ट के हो गया थोड़ा सा ख़राब, मीडिया और बुशरा बीबी के दरमियान थोड़ा
یہ معاملہ خراب ہوا تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ آئے، پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں گواہان نے تسلیم کیا کہ عمران اور بشرا بی بی نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ تو شاہانہ میں بھی تسلیم کر لیا گیا کہ عمران خان کا کیس بے بنیاد ہے۔ عمران خان سے ججز کے خط اور موجودہ صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا ہوئی تو اب تک گھر میں قید رکھا گیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی آپ کو پتا ہوگا بشرا بی بی کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے تاکہ خان صاحب کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو طاقتور لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ وہی طاقتور لوگ جن 3 لوگوں کا بشرا بی بی نے پچھلی سماعت پر نام بتایا تھا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سو موڈ ایکشن پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا کہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے خلاف ہماری پٹیشن کو فوری سنا جائے۔ عمران خان کی نااہلی کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس پر بھی فیصلہ کیا جائے۔ فارم 45 کو کیسے فارم 47 میں تبدیل کیا گیا، تمام میٹیریل سپریم کورٹ میں جمع ہے۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو روکا گیا، بتایا جائے کہ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن نے ہماری بات کیوں تسلیم نہیں کی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 61 کے تحت اس کو دیکھا جائے کہ جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ کیسے دی جا سکتی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں، مخصوص جتنا کوٹا ان کا بنتا تھا، وہ بھی الیکشن کمیشن نے بعد میں یہی فیصلہ کیا کہ جو بندر بانٹ جاری ہے، جو پہلے پارٹیاں اپنی پرپورشن کے حساب سے مخصوص نشستیں لے چکی تھی، پھر جو پی ٹی آئی کی بچنے والی سیٹیں تھیں وہ بھی ان میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ہماری جو خواتین جو جیل میں ہیں ان کی ضمانتیں ہوئیں تو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو تھانہ شادمان کیس میں بری کیا گیا، ان کی ضمانت ہوگی، جو ہی وہ گھر پہنچی تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس ڈٹائی کی، وہ جو انسانیت سے آ رہی ہیں لوگ ان کی۔ جب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی نا، یہ پاکستانی میڈیا کا ایک کلپ چھوٹا سا آپ کو سنواتا ہوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سنیے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیصلے کی باضابطہ ہدایات کا وزارت داخلہ میں انتظار کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کا نام آئندہ 48 گھنٹوں میں ای سی ایل سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ نواز شریف کا نام وفاقی حکومت کی واضح ہدایت کے بعد ای سی ایل سے ہٹایا جائے گا۔ شہباز شریف نے ذاتی اور سیاسی مصروفیات ترک کر دی۔ نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف بھی بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے درخواست مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے جمع کرائی۔ یہ وہی عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں جو آج جب بولتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ 2019 میں ان کے کیا حالات تھے۔ 2019 میں نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کر مسلم لیگ نون ہمیشہ پنجوں پر کھڑی رہتی تھی۔ جو پی ٹی آئی ہے اس کی کابینہ میں بھی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو کیا جواب دیں گے۔ اس ملک کی ہائی کورٹ نے بھی عمران خان سے یہ کہا تھا کہ آپ گارنٹی دیں کہ نواز شریف کی جو ہے وہ زندگی اگلے 24 گھنٹے رہے گی اگر آپ نے ان کو باہر نہیں جانے دینا۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کو بار بار خان صاحب کئی تقاریر میں کوٹ کر چکے ہیں کہ جب نواز شریف بیمار ہوئے تھے تو سب سے زیادہ پریشان شیریں مزاری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب انہیں جانے دیں، حالانکہ خان صاحب تک جتنی بھی رپورٹیں میڈیکل رپورٹیں نواز شریف صاحب کی آئی تھیں ان میں 90% یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ جعلی تھی۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے ای سی ایل سے نام بھی نکالا تھا، شہباز شریف کا نام بھی نکالا تھا، ایئر ایمبولینس کو الاؤ بھی کیا تھا، اور پھر یہی نواز شریف صاحب بیماری کے علاج کے لیے لندن گئے تھے جہاں وہ 4.5 سال گزار کے آئے ہیں، اور انہوں نے آج تک وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے علاج کس چیز کا کرایا، کب وہ تندرست ہوئے اور کب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وطن واپس آ کر اپنی جو ہے خوشحال اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی ترجمان جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، پنجاب میں جو گورنمنٹ بنی ہے نا اس میں مریم نواز نے 4 جو خواتین ہیں ان کو اپنے لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک پہ رکھا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قابل تو کسی اور چیز کے نہیں ہیں، تو مجھے چاہیے خوشامد، تو خوشامد کے لیے 4 خواتین رکھی گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب جو ہیں وفاق کی بندی ہوں اور پنجاب میں ان کو لگا دیا جائے۔
جو ثانیہ عاشق صاحب ہے ان کی کیمرہ مین ہوں، ان کو سوشل میڈیا ہینڈل کرتی ہیں اور ان کو سیٹ دے دی جائے اور ساتھ اپنے رکھ لیا جائے. پھر عظمہ بہاری جن کا ماضی پیپلز پارٹی سے جڑا تھا، جو اسی مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف جو بیانات دیتی تھی، وہ آج بھی یوٹیوب پہ پڑھی ہیں. آپ ذرا سرچ کریں تو آپ کا پتہ چلے کہ ماضی میں کن کو غدار کہتی تھی اور کس کو چیلنج کر کے کہتی تھی مریم نواز تم تو ایک کونسلر نہیں بن سکتی، آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور سیاست میں تمہیں سکھاؤں. آج وہی عظمہ بخاری جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں سنیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے جن کو گھر میں قید کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، سزا سنائی گئی ہے، ایک کیس میں عمران خان کی بیوی ہونے کی سزا اور ایک کیس میں وہ بیوی نہیں ہے اس وجہ سے وہ سزا بھگت رہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ ابھی تک کھڑی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہاں یہ خاموش رہتی تو زیادہ بہتر تھا. کہتی ہیں بیوی کہہ رہی ہے ہارپک کے قطرے کھانے میں ملائے، شوہر کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، پہلے دونوں میاں بیوی فیصلہ کر لیں اصل موقف کیا دینا ہے. بشرا بی بی نے خود تسلیم کیا بنی گالہ میں ان کو بہترین سہولات فراہم کی جا رہی ہیں. بشرا بی بی واحد قیدی ہیں جو اپنے ہی بیڈ روم میں قید ہیں، پھر بھی من گڑت کہانیاں بنا رہی ہیں. عمران خان 3 مقدمات میں سزا یافتہ مجرم ہیں، پھر بھی ان کو بکرے اور دیسی مرغیاں کھانے کو مل رہی ہیں. دونوں میاں بیوی جیل میں نہیں، پھوپھو اور خالہ کے گھر میں آئے ہیں. مریم نواز کو تو B کلاس کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے کہا میں عام قیدیوں کی طرح زندگی رہنا چاہوں گی. میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جن حالات میں جیلوں میں رہے آج تک شکایت نہیں کی. خان صاحب زہر دینے والی بات مت دہرائیں، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے ساتھ آدھی رات کو نیب آفس میں کیا ہوا. ابھی میں نے آپ کو جیو نیوز کی وہ بریکنگ نیوز کی آواز سنائی کہ کیا کیا تھا عمران خان نے نواز شریف. اسی نواز شریف کے بارے میں 1.5 گھنٹے کی جب پریس کانفرنس کرتی تھی نا آ کے مریم نواز صاحبہ، اور وہ بیماری بتاتی تھی جو اب تک تو اتنی بیماریاں کسی انسان میں ہو تو وہ زندہ تو نہ ہو، جتنی بیماریاں انہوں نے گنوائی تھی. اب جو ہے ان کی حکومت باقاعدہ طور پہ آفیشلی طور پہ سرکاری لیول پر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ ان کی بیماری جو ہے جعلی ہے. ان لوگوں کو ذرا بھی احساس ہو کہ اگر یہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت میں اگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو مجرم آپ بنیں گے. اس پر خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے بھی کچھ خدشات جو ہیں وہ بتائے تھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج باہر گئے، واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا. چیف الیکشن کمیشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرضی کردار ہیں. نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا. داندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا. اقتدار میں بیٹھے لوگ اشاروں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی. شکر ہے تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا. ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا. ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے. سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے. راولپنڈی کمشنر فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، تحقیقات کیوں نہیں کی؟ یہ جو مرضی کر لیں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ججز کو آواز اٹھانے پر سیلوٹ کرتا ہوں، امید ہے وہ ملک کو بچائیں گے. معیشت سست روی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب جا رہی ہے. شوکت صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل گیا اس لیے خاموش ہے. انکوائری شوکت صدیقی کے الزامات یا پہلے سے شروع کریں، اعتراض نہیں. شوکت صدیقی نے فیض حمید پر الزامات لگائے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. یہ صحافی نے پھر ان سے سوال کیا، خان صاحب نے پھر اس کا کیا جواب دیا؟ فیض حمید یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے. فیض حمید کی تقرری میں نے نہیں کی تھی. قمر باجوہ نے کہا تھا چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنیں گے، سزائیں ملیں گی. وہ آج ہو چکا. جو دھمکی ان کو لگائی گئی تھی، جو انہیں آفر کیا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، بنی گالہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھیں، یا زمان پارک میں آپ نے بیٹھا ہے چپ کر کے بیٹھیں، پارٹی کے معاملات سے ہٹ جائیں تو ستے حیران. آپ کی پارٹی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ پر مقدمات نہیں بنیں گے. لیکن خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، وہ ڈیل نہیں مانی، جس کی وجہ سے خان صاحب نے کیسز بھی بھگتے. عمران خان جیل میں بھی ہے. 5 اگست سے لے کر آج تقریباً 9 ماہ ہونے کو ہیں. اپریل کی 5 تاریخ 2-3 دن بعد ہوگی. اتنا عرصہ ہو گیا اس بندے کو، لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جتنی بھی ڈیلز آفر کی گئی ہیں وہ ساری انہوں نے ٹکرائی ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے خود کو اور امریکی حکومت بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی. اسد مجید نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا تھا. پنجاب میں فاشزم ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے. عمر ایوب سے جان بوجھ کر رابطہ ختم کرایا گیا تاکہ مشاورت نہ ہو سکے. تو خان صاحب کو ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے
खान साहब तक लीगल टीम की एक्सेस रखी और किसी भी सियासतदान को मुलाकात नहीं करने दी। गंडापुर साहब वाहिद वो जो सियासतदान हैं जो खान साहब से मिले भी हैं, 3 मुलाकातें वो कर चुके हैं और धड़ल्ले से कर चुके हैं। लेकिन उमर अयूब 7 मरतबा जा चुके हैं अडयाला जेल में और उनको गेट से आगे नहीं जाने दिया गया। मेरी बीवी के साथ जो सलूक किया गया वो ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सब गवाहान की चंद माह में मौत हो गई। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, क्योंकि वो खान साहब पहले भी कहते थे कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आखिरी हरबा इनके पास मेरी फैमिली है। तो खान साहब उसी तरफ अब इशारा कर रहे हैं कि मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? शक है बुशरा बीबी को जहर दिया गया, मुझे पता है उसके पीछे कौन है। बुशरा बीबी की जिल्द और ज़ुबान पर निशानात पड़ गए हैं। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल मेडिकल चेकअप इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसम यूनस से कराया जाए। अदालत की इमरान खान को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त देने की हिदायत। तो देखना यही है कि आने वाले दिनों में जो इनकी अलामात हैं वो आगे बढ़ती हैं, जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं और पंजाब हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखती है कि किसी की जान को अगर ख़तरा है तो जान सलामत हो, उसके बाद जो है आप सियासी लड़ाई लड़ते रहें। माजी में जब राना सनाउल्लाह साहब ये धमकियां दे चुके हैं और खान साहब पर कातलाना हमले भी हो चुके हैं, उसके बाद भी लगता है कि नून लीग ने कोई सबक नहीं सीखा। वो अभी भी उन्हीं बयानात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि शायद किसी की जान के ख़िलाफ़ बयान देंगे तो सियासत चमकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।